السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز و مکرم عزیز دوستو، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نیک جذبات رکھنے والے اور علماء کرام سے محبت رکھنے والے میرے سارے دوستوں اور پیارے پیارے بچوں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی تو سننے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، والدین کے لیے، امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کے لیے، امت کے لیے مستقبل میں آنے والے حالات میں ایمان پر استقامت کے ساتھ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، مجھے آج بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بہت اہم اور خاص موقع پر کچھ دل کی باتیں، دین کی باتیں، اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ لوگوں سے کرنے کا موقع ہو رہا ہے۔ آپ کے چہرے، آپ کے دلی بشاشت اور آپ کا وجود اس بات کا مجھے اطمینان دلا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں جو بات کہوں گا، آج جو بات یہاں بیان ہوگی، ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔
آج میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بہت اہم باتیں کروں گا جس کا تعلق ڈائریکٹ ہماری آپ کی زندگی سے ہوگا، ہے نا۔ یہ ایسا سانس کیوں لے رہا ہے؟ پنکھے کی وجہ سے؟ پنکھا بند کرو، دیکھو نا ذرا۔ جی تو یہ والا ہے ایسے، باقی بند نہ کرنا، گرمی ہو رہی ہے۔ جی میرے عزیزو، میں جو بات آگے کہوں گا آپ لوگ پوری توجہ سے سنیے گا، ہے نا۔ کتنی دیر بات کرنا ہے امام صاحب؟ ہیں 2 گھنٹہ؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ابھی دیکھ لو 9 بج رہے ہیں، 11 بج جائیں گے پھر۔ ارے بہت مضبوط لوگ ہیں بھائی یہاں تو۔ اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہلوائے انشاءاللہ کہنے کی کوشش کریں گے، نیت کرو، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو میرے عزیزو، میں جب بات کروں گا تو آپ کی نگاہیں میری نگاہوں میں ہونا چاہیے، اور آپ کے کان کی کھڑکی کھلی ہونا چاہیے، دل آپ کا متوجہ ہونا چاہیے۔ میں جو بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا۔ میں بیان میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نور ہے، نور۔ کیا ہے؟ نور ہوتا ہے، نور۔ نور سمجھتے ہیں نا؟ روشنی، لائٹ، جو اندھیروں کو ختم کرتی ہے، جو مشکلات کو دور کرتی ہے، جو آدمی کو رہبری اور رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ اللہ کی بات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نور ہوتا ہے۔ جب میں یہاں سے بولوں گا تو یہ نور چھوٹ کر آپ کے کان میں جائے گا، اور کانوں کے واسطے سے آپ کے دل میں نور اترے گا، اور یہاں سے پھر آپ کے اندر کا جو وجود ہے اس کو اسکین کرے گا، اور آپ کے پورے اندر کے وجود کو نورانی بنا دے گا۔ اس لیے توجہ سے سنیے گا، بے دھیانی، بے توجہی، غفلت یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی جانے والی باتوں پر مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ میں یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت 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 مہربان ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کو معاف کرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کو معاف کرے۔ گناہ کرتا ہے نا تو بندے کی فطرت میں گناہ رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے بندے کو معاف کرنے کا یہ ایسا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ رجوع کرے، میرے دربار میں آئے، مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے۔ اللہ ایسے ہی ہے، وہ معاف کرنا چاہتے، تبھی تو اللہ ہے۔ معاف کرنے کا پاور اللہ نے کسی کو دیا نہیں دیا، اپنے پاس رکھا۔ سچ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ پاور کسی حکومت کو، کسی ایریے والوں کو، کسی طاقت والوں کو دے دیتے تو کمزوروں کو اور اچھے لوگوں کو تو یہ معاف کرنے کی دولت ملتی ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے ایسی چیز جو عام سب لوگوں کے لیے ضروری ہے پوری اپنے کنٹرول میں رکھی ہے۔ پانی اللہ نے کہا میرے کنٹرول میں رہے گا، کسی کی جاگیر نہیں ہے، عام چیز ہے۔ کیوں؟ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ ہوا اللہ نے کہا عام رکھتا ہوں، عام ہے۔ بولو ہوا کو کوئی سٹور کرتا ہے؟ کنٹرول کر سکتا ہے؟ کسی جگہ کی ہوا بند کر سکتا ہے کوئی کہ یار ادھر ہوا نہیں جانے دوں گا، سانس لینے ہی نہیں دوں گا ان کو؟ اللہ معاف کرے، یہ جو کچھ حکومت والے لوگ ہیں آج کل، وہ ہوا کو سب سے پہلے کنٹرول کرے۔ یہ کوئی ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہوا بند، سانس بند، آدمی یوں مر جائے گا۔ اللہ نے کہا ہوا کا کنٹرول میرے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ
سورج کا میرے ہاتھ میں رہے گا، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے نا میرے عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے عام ضرورت کی چیزوں کو عام رکھا ہے اور سب کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت بخشش والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ میرے بندوں کو خبر دے دو، بتا دو، یعنی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ اللہ نے قرآن میں بات یہ کہا ہے، حضور کو حکم دیا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو بتا دو، غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور یہ جو الگ الگ موقع پر اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسے موقع دیتے ہیں کہ بندہ اس میں اللہ سے رجوع کرے، معافی مانگے اور اللہ کا قریبی بندہ بن جائے۔ اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے کسی واسطے، وسیلے، بیچ میں ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرا اللہ کتنا مہربان ہے۔ بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر کہو، نماز میں اللہ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سجدے میں جاؤ، آج اللہ کے بارے میں بات کریں گے نا، ہاں، آپ سجدے میں جاؤ، حدیث شریف میں آتا ہے آقا دو جہاں، فخر رسل، سرور کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدہ کرنے لگتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میری امت میں غریب بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، کم روپیہ پیسے والے بھی ہوں گے، تو میں اگر صرف حج پر بلاؤں اور میرے گھر کا دیدار کراؤں تو میرے امتی، میرے بندوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہاں تک آ سکے۔ اس لیے میں اس کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ آئے اور میرے دربار میں سجدہ کرے۔ جب وہ سجدہ کرے گا تو یوں سمجھو کہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ بخشش والا میرا مولا ہے، یہ معاف کرتا ہے، اس کو معافی بہت پسند ہے۔ آج کی رات اللہ نے رکھی ہم گنہگاروں کی معافی کے لیے۔ امت کے جتنے گنہگار ہیں، ایک رات اللہ نے سال بھر میں ایسی رکھی کہ آ رہا ہے رمضان، آگے رمضان آئے گا، اور میرے بندوں میں اس میں تو معاف کروں گا، لیکن اس سے پہلے تم کو ایک موقع ایسا دے رہا ہوں کہ اس میں تم میرے دربار میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں تم سب کے گناہوں کو بھسم کر دوں گا۔ یہ میرا اللہ ہے۔ یہ رکھی رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ رمضان آئے گا تب آئے گا، ارے رمضان عبادتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، خیرات کا، بھلائیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں چھم چھم پورے مہینے اس میں دن رات برسے گی۔ کیا سہانا سما ہوگا، کتنی بہترین اس کی راتیں ہوں گی، کتنی نورانی اس کی راتیں ہوں گے، اور کتنے برکت والے اس کے دن ہوں گے جب مومن بندہ روزہ رکھا ہوا ہوگا، کھانا اس کے سامنے ہوگا، پانی اس کے سامنے ہوگا، چیزیں اس کے سامنے ہوگی، لیکن وہ رب کے لیے روزہ رکھے گا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، استعمال نہیں کرے گا۔ مومن بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نور کا ایک تڑکا دے دیتے ہیں، چمکتا ہے اس کا چہرہ، نور اس کے چہرے سے پھوٹتا ہے،
انوار اور برکات اس کے وجود سے نمایاں ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی بخشش ہے، اس کی عطا ہے۔ آج کے دور میں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اللہ نور دے دیتا ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی بخشش ہے۔ میرے عزیزو، یہ رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ آج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ رات مجھے آپ کو ملی اور میری بخشش نہ ہو جائے۔ عزم کرتے ہیں آج معافی مانگ کے رہیں گے، ارادہ کرو کہ آج اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ کریں گے۔ عہد کر لو کہ آج ضرور بھی ضرور سارے گناہوں سے توبہ کریں گے، چھوٹے ان سے بھی توبہ، بڑے ان سے بھی توبہ۔ حقوق العباد ہے، عزم نیت کرو انشاءاللہ اس کو میں ادا کروں گا۔ نیت کرو، انسان میں غلطی ہوتی ہے ہاں، لیکن دل نیت صحیح ہونا چاہیے۔ دل میں نیت رکھو کہ میں حقوق جو میرے ذمہ باقی ہے میں ادا کروں گا۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے سارے کام بنا دیں گے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء الا عندنا خزائنہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو جو چیز نظر آ رہی ہے، جس چیز کی تم کو ضرورت ہے، جو چیز تم کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی تم کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے ان سب کے خزانے میرے پاس ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا عندنا خزائن، کہ جو بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم سب مانگتے ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ پیارے اللہ آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کے دربار میں لجاجت کے ساتھ کہتے ہیں اپنے خزانوں میں سے ہم سب کو عطا فرما کر ہم سب کی ضرورت کو تو پورا فرما، ہماری مشکلات کو تو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے سارے مسئلوں کو تو حل فرما۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی رات کیا کی رات ہے؟ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اللہ کے دربار سے عطا ہونے کی رات ہے نا؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ رات دی اور مجھے آپ کو زندہ بھی رکھا۔ ارے بولو نا، زندہ رکھا نا۔ اس رات میں آج سے پہلے دنیا میں کتنے لوگ تھے؟ دنیا میں کتنے لوگ تھے، لیکن آج رات سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ہوا ہے۔ اور یہاں پر اس ایریے میں اپنی مسجد میں ہم دیکھیں، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں، رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں دیکھیں، پچھلے سال وہ لوگ تھے، آج نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ رات مجھے آپ کو دی، عطا فرمائی۔ ہم اس رات کی قدر کریں اور اللہ سے سچی پکی توبہ کریں۔ سب سے پہلا کام پکا، ارے پکا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ عزم کر لیں، نماز اب نہیں چھوڑوں گا، ہاں رمضان آ رہا ہے روزے ضرور رکھوں گا۔ عہد کریں، نیت کریں، زندگی بدلنے کی رات ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہی ہے اللہ کی طرف سے، موقع ہے، گولڈن چانس ہے۔ اللہ سے آج کہہ لیں دل میں کچھ ارمان ہے، دل میں کچھ باتیں ہیں، رب سے کر لیا کرو، رب سے کر لیا کرو۔ رب ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے کہ اس سے کہو گے نا تو کسی کے سامنے تمہارا راز کبھی فاش نہیں کرے گا۔ وہ تمہاری ضرورت کو دوسرے کے سامنے جا کر نہیں بولے گا کہ اس کو یہ چاہیے، اپنے دوست سے، رشتہ دار سے بولو گے تو ذلیل کرے گا۔ یہ رب ہے، چھپاتا ہے، دیتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے۔
اس لیے میرے عزیزو عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کی رات ہمارے لیے زندگی میں تبدیلی کی رات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے جو ایام آ رہے ہیں، یہ مہینہ پورا برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے 15 دن بولو گزر گئے، ہاں 14ویں رات ہے، کل 15واں دن ہے، 14 دن اس کے گزر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دعا پڑھیے آپ بھی میرے ساتھ، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ میرے لیے تو ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں نازل فرما، اور ہم سب کے لیے رمضان تک پہنچنا آسان فرما۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی یہ دعا ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ میری اور آپ کی زبان نورانی اور برکت والی ہو جاتی ہے جب یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے نبی نے پڑھے ہیں۔ اس لیے دعا کثرت سے مانگا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ برکت والی رات ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اب رمضان جو آ رہا ہے اس کی بھی ہمیں تیاری کرنا ہے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ جیسے دھندا ہوتا ہے نا، بزنس ہوتا ہے نا، کاروبار ہوتا ہے نا، کرتے ہیں نا تیاری۔ جو لوگ کپڑے والے ہیں وہ تیاری کر رہے ہوں گے، جو لوگ کپڑے والے ہیں وہ تیاری کر رہے ہوں گے، کہ تیاری کر رہے ہوں گے، کیا کر چکے ہوں گے بھائی۔ اب تو کیا ہے، کیونکہ بکری تو آدھی ہو چکی، لوگ آدھے خرید چکے، لیکن پھر بھی آخر میں اور زیادہ کاروبار چلے گا۔ تو میرے عزیزو، جیسے سیزن آتا ہے اس سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں۔ رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے، سال بھر میں ایک موقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس میں عبادتوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنے مہربان ہیں، عبادتوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے کے جو بہانے ہیں اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، ایک مقدار ایسی متعین کر دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اتنے بندوں کو جہنم سے آزادی دینا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنے مہربان ہیں، غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر کتنے مہربان ہیں۔ ہم تو ارادہ کرتے رہتے ہیں، ہم یہ نیتیں کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے توبہ کروں گا، آئندہ کل سے ایسا کروں گا، آئندہ کل سے ایسا کروں گا۔ آج 6 مہینے، سال بھر، سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 ہو گئے، ہر دن یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کل سے کروں گا، کل سے کروں گا، لیکن وہ کل اب تک نہیں آئی۔ میرا رب اتنا مہربان ہے، وہ رب کہتا ہے کہ بندہ تو نے نیت کی تھی، تو نے ارادہ کیا تھا، تو یہ سوچتا تھا کہ تجھے معافی مانگنا ہے، تجھے مجھ سے قریب ہونا ہے، لیکن تو نہ کر سکا۔ میں تو اتنا مہربان ہوں کہ تیری اس نیت کی وجہ سے رمضان آئے گا تو میں روزے کے وقت میں اتنے لاکھ لوگوں کو روزانہ جہنم سے خلاصی عطا فرماؤں گا۔ یہ میرا رب ہے، یہ اس کی عطائیں ہیں، یہ اس کی بخشش ہے۔ وہ دینا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی کے ساتھ ساتھ روزہ جو ہے وہ بہت عظیم الشان عبادت ہے نا۔ اس مرتبہ روزہ فل گرمی میں نہیں آئے گا، بیچ بیچ کا رہے گا عالم، ہے نا۔ دیکھو روزہ تو فرض ہے، فل گرمی میں آوے تب بھی رکھنا فرض ہے، سردی کے موسم میں آوے تب بھی رکھنا فرض ہے، ہر حال میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ ابھی سے یہ عزم کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالی جو آئندہ آنے والا مہینہ ہے اس میں روزے ضرور رکھوں گا۔ پکی نیت کرو، خود رکھوں گا، گھر میں
اپنے چھوٹے جو ہیں، یعنی آپ اگر باپ ہیں، دادا ہیں، تو بیٹے کو، پوتوں کو روزے رکھوائیں گے۔ ہاں، ہم لوگ معمولی بہانے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب جو بالغ ہو گئے ان کی، بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں۔ جو لوگ سمجھدار ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، وہ بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے کو ایسا ہوتا ہے، میرے کو دوائی لینے کی رہتی ہے، میرے کو یوں رہتا ہے، خدا جانے کیا کیا چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح نہیں ہے نا؟ روزہ صرف 12 مہینے میں 1 مہینے اللہ نے رکھا ہے، اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ کے رمضان میں پورا روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہمیں نگرانی کرنی چاہیے کہ ان کے روزے بھی پورے ہوئیں۔ اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی رات کے حساب سے اور کل کے دن کے حساب سے کچھ باتیں اور بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس سے ہمارے لیے کچھ عمل کرنا، کچھ عبادت کرنا، کچھ اللہ سے مانگنا، کچھ اللہ سے قریب ہونا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، اس رات کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں گنہگار بندوں کو بخشتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کو معاف کرتے ہیں ان کی تعداد کو بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دیا اور ایک مثال دی، اور یہ فرمایا کہ بنو کلب ایک قبیلہ ہوتا تھا، اس قبیلے کے لوگ بکریاں پالتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ ایک تو بنو کلب کی بکریاں اور پھر ان کے بال۔ آپ میں سے کوئی بکریاں پالتا ہو یا کسی کے گھر میں ایک بکری ہو تو بتاؤ ذرا، اس نے کبھی اس بکری کے بال گنے ہوں گے؟ کوئی تو ہوگا مجمع میں، کوئی تو ایک تو ہوگا جو بکری کی اس کے یہاں ہو، اس کے بال گنتا ہو۔ گن سکتے؟ ایک بکری کے بال نہیں ہم گن سکتے۔ بنو کلب کی بکریاں، وہ بہت بکریاں پالتے تھے اصل میں، تو جب کسی بات کو حضور کو سمجھانا ہوتا تھا نا تو وہ آخری والی مثال دیتے تھے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو بنو کلب بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ اب اس ایک بکری کے بال جو ہمارے یہاں ہو اس کے ہم نہیں گن سکتے، تو ان کی کتنی ساری بکریاں اور پھر ان کے بال، اور ان سب کی مغفرت کب؟ بولو، آج کی رات میں۔ آج کی رات میں مغفرت سمجھانے کے لیے حضور نے وہ مثال دی۔ ہاں، لیکن کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے الگ کیا، کہا ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب آ جاؤ میدان میں۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مسلمانوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو۔ کس کی؟ شرک کرتا ہو، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشرک کا مطلب سمجھتے؟ ہم کو مشرک کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ شرک کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ شرک جو ہے نا، وہ جو چونٹی چلتی ہے نا، چونٹی چلتی ہے، اس کا آواز آتا ہے، چونٹی کی آواز، چونٹی جب چلتی ہے آواز نکلتی ہے اس میں۔ لوگ سمجھاتے ہیں کہ شرک ہمارے اندر اتنا خفیہ طریقے سے آتا ہے جیسے چونٹی خفیہ طریقے سے آتی ہے۔ جیسے چونٹی چلے تو پتہ نہیں چلتا، شرک ایسا زندگیوں میں آ جائے اور ہم کو کبھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات میں کبھی شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ ہم کو شرک سے توبہ کرنا چاہیے،
پہلے تو صبح میں بچنا چاہیے دن بھر، اور پھر اس کے بعد رات کو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے اگر کوئی شرک کا عمل ہو گیا ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ ہم سب اس مجلس میں ابھی شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی زبان سے، اے اللہ مجھ سے اپنی زندگی میں جانے میں انجانے میں کوئی بھی عمل شرک کا ہو گیا ہو، کوئی بھی بول شرک والا میں نے بول دیا ہو، تو اپنے فضل سے تو اس کو معاف فرما، اور آئندہ شرک والے قول اور عمل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو شرک بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں ہے۔ اس لیے دوستو شرک سے بچنا چاہیے اور شرک سے توبہ کرتے رہنی چاہیے۔ تو ایک کیا ہو گیا؟ مشرک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو شراب پیتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پیا کرتا ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیز ہے، مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، آج کا معاشرہ، آج کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمان کے لیے چیلنج ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شراب بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کہ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے عمل میں جب تک وہ مصروف رہتا ہے تب تک وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شراب بہت خطرناک چیز ہے دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہمارے نوجوانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور وہ شخص جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہو، زنا کار کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ آج کل کے حالات میں بہت سے ایسے گناہ جو عام ہو گئے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، پکی توبہ کریں، معافی چاہیں اللہ سے۔ بہت خطرناک بیماری ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی نوجوانوں کا نکاح جلدی کرو، لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کا بندوبست کرو، نظام بناؤ۔ عمر ہو جائے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دے، جلدی نکاح کرو۔ مناسب لڑکا مل جائے، لڑکی کا رشتہ طے کر کے نکاح کر دو۔ نکاح ہو جاتا ہے، ضرورت پوری ہونے لگتی ہے، آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جیسے کھانا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، تسکین بھی ایک ضرورت ہے، اللہ نے بنائی ہے انسان کے اندر وہ صلاحیت، تو اس کا اگر استعمال شروع ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، انسانوں کے لیے گناہ بچنا، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چھوٹوں میں، اپنے تعلق والوں میں جن کے نکاح باقی ہیں ان کے نکاح کراؤ۔ قرآن میں باقاعدہ اس کا بڑوں کو، ولیوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے چھوٹوں کا نکاح کراؤ۔
اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے اور بچیاں جب بالغ ہو جائیں نکاح کا انتظام کریں، جہیز کے لیے انتظار نہ کریں، جہیز کو طلب کرنا، جی اس کا مطالبہ کرنا، یہ سب چھوڑ دے وے، بہت ہوا۔ ارے امت مسلمہ کے بچیوں کے پیچھے دشمنوں کے نوجوان لگائے گئے جو باقاعدہ اس کی کوشش میں لگے رہے ہیں کہ وہ ہماری بچیوں سے رابطہ کریں۔ یہ سچی بات ہے، یہ کوئی ہوا میں یا ادھر ادھر سے سنی ہوئی بات نہیں بول رہا ہوں، پلاننگ اور سسٹم سے یہ ہو رہا ہے۔ تو نوجوانوں، لوگوں، مسلمانوں سنو، اپنے بچوں کا اور بچیوں کا نکاح جلدی اور آسان کرو، اور وہ نکاح جس میں بہت خرچ ہو، جی اس میں برکت بھی نہیں رہتی ہے۔ آپ کو پیسے اللہ نے نعمت دی ہے نا، ولیمہ کراؤ، اچھا ولیمہ کرا دو، شادی سے پہلے انگیجمنٹ، اس میں خرچہ، رسم و رواج ان میں خرچے، یہ سب معاشرتی برائیاں ہیں، بگاڑ ہے، یہ رسم و رواج ہے، ان سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ۔ نوجوانوں تم خود عزم کرو، تم خود آگے سے اپنے ماں باپ کو، گھر کی مستورات کو یہ کہہ دو ڈنکے کی چوٹ پر کہ جو کام شریعت اور سنت کے خلاف ہوگا میں اپنی شادی میں بالکل نہیں کرنے والا۔ کیوں؟ آقائے دو جہاں، فخر رسول، سرور کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ اللہ اکبر! ارے نکاح میں برکت ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ دھوم دھام چاہیے۔ میں کچھ لوگوں کو ایسا پرسنلی جانتا ہوں کہ جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کیا اور آج ان کی بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، اور وہ طلاق کے حالت میں اب ایسے ہی بغیر شوہر کی زندگی گزار رہی ہیں، ایسا جانتا ہوں میں، اور وہ ہندوستان کے نہیں باہر ملک کے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے یہاں کئی علماء کو بلایا تھا، دوسرے ملکوں سے علماء کو دعوت دی تھی، لاکھوں روپیہ ان کے ٹکٹ پر اور ان کی آمد و رفت پر خرچ کیا تھا، اور بہت بڑا پروگرام کیا تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑا گیا تو اس نکاح میں سے برکت چھین لی گئی۔ میرے حضرت مولانا منیر صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر تم کو برکت چاہیے، غور سے سننا، جملہ لے جاؤ، دل پر نقش کر لو، اگر تم کو برکت چاہیے تو برکت والے عمل سے آئے گی، برکت والے عمل سے آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، نکاح کو آسان بناؤ، معاشرے میں اس کی مہم چلاؤ، اپنے دوستوں کو اس پر تیار کرو، بڑی عمر والے اپنے بڑی عمر کے کوئی ساتھی کی یہاں نکاح ہے، اس سے کمیونیکیٹ کر کے، اس سے بات چیت کر کے، اس سے سمجھا کر اس کو آمادہ کرو کہ بھائی سادہ کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ جو بڑی عمر کے ہمارے ماشاءاللہ سفید ریش بزرگان دین ہیں، وہ عزم کریں گے تو سب کام آسان ہو جائے گا۔ ایک مہم چلاؤ، بولو، جسے ہم دنیا کے کاموں کے لیے کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا، کنونس کرتے ہیں نا، کسی کو قائل کرتے ہیں نا، منواتے ہیں نا، اس کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں نا، وہ میرے دوستو شریعت اور سنت کی بات کرنے کا راستہ ڈھونڈو، پیار سے سمجھاؤ، لڑائی جھگڑا مت کرنا، یہ مت کہنا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا تو میں تو کر کے رہوں گا، نہیں،
دین کی بات پیار اور محبت سے کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فرعون جیسے بڑے ظالم اور جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو جا کر دعوت دو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ کیوں فرعون کے پاس جانے والے میرے نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، تم جاؤ اور فرعون کو نرم بات کہنا۔ فرعون جیسا آدمی ہو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے نبی ہوں، ان کو نرم بات کہنے کے لیے کہی گئی، تو ہم اور آپ کہاں ہوتے میرے دوست؟ اس لیے حکمت سے، بصیرت سے موقع بنا کر بات کرنا ہے۔ کیا کہا؟ غور سے سنو، کیا کہا؟ موقع بنا کر، جیسے بہت ساری چیزوں میں موقع بنا کے بات کرتے تھے، سچی بولیے، صحیح ہے نا؟ اپنے کو جب کوئی کام کسی سے کرانا ہو تو موقع بناتے ہیں نا، یا رشتے ناتے جوڑنے ہو تو موقع بناتے ہیں نا۔ ارے میرے دوستو، سچ کہتا ہوں، شادی کو آسان بنانے کا موقع بنا کر بات کرو، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں بڑے لوگوں جو بڑی عمر کے ہیں، جن کا معاشرے میں اپنے خاندانوں میں ایک وقار ہے، ان سے میں کہہ رہا ہوں، آپ آج بول کر جائیں گے، آج نہیں تو کل سامنے والا سوچنے پر مجبور ہوگا، آپ تو قبر میں ہوں گے، اور یہاں سے جب یہ عمل کریں گے تو اس عمل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کی قبر میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ لوگ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ بھی ہے جو زنا کرنے والا ہو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سنیں گے نا؟ اس کو یہاں سے سنیے اور دل میں اتاریے، بہت اہم حدیث ہے، مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرنے لگتا ہے، زنا کرتا ہے، عمل زنا میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے دل میں سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر سائبان کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات اس مومن کے بارے میں ہے جو شراب پینے لگتا ہے، جب وہ شراب میں مشغول ہوتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور اوپر سر کے اوپر صاحبان کی شکل میں رہتا ہے۔ جب تک شراب میں مشغول رہتا ہے، زنا کے عمل میں مشغول رہتا ہے، اس کے ساتھ ایمان نہیں رہتا۔ بتاؤ ایسی حالت میں اگر انتقال ہو جائے تو؟ اور وہ میرا رب کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا بخشش والا ہے۔ میرے عزیزو، جب وہ بندہ اس برے عمل سے دور ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، میرا رب اس کے ایمان کو اس کے دل میں واپس اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان دو گناہ کی وجہ سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اور ایک گناہ اور ہے جس کو چوری کہتے ہیں، جب چوری کرنے لگتا ہے اور چوری کے عمل میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا ایمان بھی صاحبان کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے۔ یہ تین عمل ایسے ہیں حدیث میں بتایا کہ جن کی وجہ سے ایمان دل سے نکل کر اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی اس سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، عہد کرو کہ یہ گناہ زندگی میں کبھی نہیں کریں گے، پکا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنو، غور سے سن رہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں مغفرت ہوتی ہے ایسی جیسے کہ بنی کلب کے
بکریوں کے بالوں کے برابر مومن کی مقدار میں مغفرت ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے کچھ تو میں نے بیان کیے، آگے اور سنو۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں جس نے اس کو دودھ پلایا، وہ باپ جس نے اس کو گاڑے پیسے کی کمائی کے ذریعے سے بچپن سے پالا، وہ باپ جس نے تمہارے لیے دن رات ایک کیے، بارش میں پانی کو برداشت کیا، دھوپ گرمی کو اس نے برداشت کیا، سردی کو اس نے برداشت کیا، دن کو دن نہ دیکھا، رات کو رات نہ دیکھا، اس نے سب کچھ ایک کیا اور آپ کو کھلایا پلایا اور نوجوان کیا۔ اب جب کہ اس کے بڑھاپے کا وقت آیا تو اس کا کوئی سہارا نہیں۔ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے نوجوانوں کو صحیح توفیق اور ہدایت عطا فرماوے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق اور سمجھ عطا فرماوے۔ ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، ماں باپ کی عظمت بہت بڑی ہے، ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ ماں باپ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا آپ کا وجود دنیا کے اندر آیا ہوا ہے، ان کی برکت سے ہی ہم لوگ دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ وہ ماں ہی تو تھی جو تم رات کو روتے تھے تو وہ رات کو نیند میں سے اٹھ کر تمہیں دودھ پلاتی تھی۔ وہ ماں ہی تو ہے کہ جو خود گیلے میں سو جاتی تھی اور تم کو خشک میں سلایا کرتی تھی۔ وہ ماں ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے پاخانے کی بدبو کو برداشت کیا، اس کا وہ پاخانہ اس کے جسم کو لگا اس نے گوارا کیا، لیکن آپ کے جسم کو لگنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ وہ پاخانہ اور پیشاب کو دیکھ کر بے چین ہو جاتی تھی، وہ تم کو صاف کرتی تھی، وہ تم کو اچھا سا کپڑا پہناتی تھی، پھر اسی کے بعد اس کو تسکین ملتی تھی، اطمینان ہوتا تھا۔ ایسی ماں اور ایسے باپ کو جب کہ ان کی عمر ہو جاوے تو کوئی بندہ ان کو چھوڑ دیوے، ان کی ضرورت پوری نہ کرے اور ان کی خدمت نہ کرے، اس سے محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کو سنبھال لو۔ آج تم اپنے ماں باپ کو سنبھالو، غور سے سننا، آج تم اپنے ماں باپ کو سنبھالو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کے لیے محنت کرو گے، ان کے لیے محبت کا اظہار کرو گے، کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے تمہاری والد تمہارے بچوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہاں، یہ عدلے بدلے کی دنیا ہے۔ کیا کہا دوستو؟ یہ عدلے بدلے کی دنیا ہے، جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا۔ آج اچھا سلوک کرو گے، کل تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ جب تمہارا بیٹا تم کو دیکھے گا کہ تم ابا جان کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہو، جب تم کو دیکھے گا کہ تم ان کو نہلاتے ہو، جب تم کو دیکھے گا کہ تم ان کو کپڑے پہناتے ہو، جب دیکھے گا کہ تم ہاتھ سے روٹی توڑ کر ان کے منہ میں دیتے ہو، جب بچہ تمہارا دیکھے گا یہ بچہ تمہاری نقل کرے گا، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہاری خدمت کے لیے تیار رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ماں باپ کو عزت دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اور میرے دوستو، جو کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کو دکھ دیتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، اس کا وبال اس کو دنیا میں بھی چکھنا پڑتا ہے۔ یہ جھٹ پٹ کا ملنے والا بدلہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے والے کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو پیار کی نظر سے دیکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں،
ان کو ان کی ضرورت کی چیزیں لا کر دیں، ان کا علاج کرائیں، ان کی دوا دارو کرائیں، ان کے کپڑے لتے کا انتظام کریں، بیوی کو سمجھائیں، ترغیب دے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ فرض تو نہیں ہے نا بیوی کے لیے، آپ کو خدمت کرنا ہے، بیوی کو خدمت کرنا ان کی فرض نہیں، سمجھتے ہو؟ لیکن نیک دل خواتین، نیک دل عورتیں وہ خدمت کرتی ہیں اور اپنی سعادت سمجھتی ہیں۔ یہاں تو ان کے ماں باپ موجود نہیں ہیں، وہ ان کے ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر آئی ہیں، وہ اللہ ہیں۔ یہاں اگر وہ ان کے ماں باپ کی خدمت کریں گی، اللہ ان کی محنت کو اور اس خدمت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات کا عزم اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے والدین کو راضی کریں گے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے وہ دو مسلمان جو آپس میں لڑائی رکھتے ہوں، جھگڑا کرتے ہوں، مسلمانوں کے لیے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دل میں کپٹ رکھنے والے کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ او مسلمانوں، کب تک لڑتے رہو گے؟ تمہارے تو غیر بھی دشمن ہیں، تم کو تو وہ بھی مار رہے ہیں، تمہارے کاروبار کو ختم کر رہے ہیں، تمہارے عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، تم کو دنیا سے مٹانے کی پلاننگ اور منصوبے بنا رہے ہیں۔ کیا وہ کم تھے کہ تم آپس میں لڑ کے اپنے آپ کو مٹا رہے ہو؟ اس لیے وہ بندے جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں، ان کو چاہیے کہ آج کی رات میں وہ صلح کر لیں، معافی مانگ لیں۔ رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرتے ہیں جو پہلے سے ابتدا بالسلام کرتا ہے، اپنی جو بات کٹی ہوئی ہے اس کٹی ہوئی بات کو واپس جوائن کرتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سنو گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کون لے رہا ہے گارنٹی؟ ارے بولو نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں کہ وہ بندہ، اس بندے کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کون سا بندہ؟ وہ بندہ کہ جو حق پر ہو اور اس کے باوجود وہ جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرے، تو ایسے بندے کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر اور محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کا ڈینے لے لو، یہ گارنٹی کا فائدہ اٹھا لو، کچھ گیا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے جھگڑے، یہ زمینوں کے جھگڑے، یہ بھائی بھائی اور رشتہ داروں کے جھگڑے، یہ کاروبار کے جھگڑے، یہ مکانوں کے جھگڑے، یہ رشتہ ناتوں کے جھگڑے، سب یہیں رہ جائیں گے، سب یہیں رہ جائیں گے، مر جائیں گے، لاکھوں من مٹی کے نیچے ہم ہوں گے، دفن کر کے چلے جائیں گے، اپنے بھی چلے جائیں گے، غیر بھی چلے جائیں گے، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، آج معافی کا موقع ہے، معافی مانگ لو، پہل کر ڈالو۔ آج دل میں یہ نیت کر لو کہ میں اپنے جھگڑے کو مٹا کر رہوں گا انشاءاللہ۔ تو ایسے بندے کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی جو مومنوں کے لیے کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جلن رکھتا ہو، مومنوں کے لیے دل میں برے منصوبے بنانے کے ارادے رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، محبت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپس کی لڑائی بھی رحمت سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ جی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سبوں کو اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ بال بال اور بار بار مغفرت فرمائے۔ آج کی رات کے حوالے سے ایک دو باتیں اور ذکر کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر میں جو کام ہونے والے ہیں، سال بھر میں جو کچھ بندوں کے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے، رزق کس کو کتنا ملے گا، زندگی کس کی کتنی رہے گی، موت کب آئے گی، فیوچر اگلا سال اس کا کیسے گزرے گا، ان سب کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایسا فیصلہ بھی ایک رات میں لیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ وہ رات شب قدر ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں اس آیت کے اندر یہ بیان ہے یفرق کل امر حکیم، وہاں پر بیان چل رہا ہے قرآن جس رات میں نازل ہوا اس کا، اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ رات جس کا یہاں بیان ہے وہ شب قدر ہے۔ کون سی رات ہے؟ شب قدر ہے۔ گویا شب قدر کے اندر یہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں، بعض نے کہا، اور بعض نے ایسا کہا کہ اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کو فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس رات میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اس لیے آج کی رات میں چند کام ہم کو کرنے ہیں، کرو گے؟ نمبر 1، آپ کو جو چیز چاہیے، غور سے سنیں ادھر، آپ کو جو چیز چاہیے، آپ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو آج ان چیزوں کو مائنڈ میں کر لیں۔ اچھا ہے کہ پین سے کاغذ پر لکھ لیں کہ میرے یہ 5 کام ہیں، میرے یہ 10 کام ہیں جو مجھے اللہ سے کروانے ہیں، جن کی دعا مجھے کرنی ہے، ان کو لکھ لیں۔ نیچے اللہ کے نام خط لکھ دے، نیچے لکھ دے کہ اللہ میرے یہ کاموں کو تو بنا دے۔ تو چونکہ آج کی رات میں فیصلے ہیں، فرشتوں کو سپرد ہونے والے ہیں، جو بھی نوعیت ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے اس رات میں، ٹھیک ہے؟ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارے جو کام جو ہم کو بہت دنوں سے پریشان کیے ہوئے ہیں، نیندیں حرام کر رکھی ہے، کچھ کام ایسے ہیں ستا لیتے ہیں، پورا زور انسان اس میں لگا دیتا ہے۔ کوئی مقدمہ ہے اس میں پھنس گئے ہیں، کوئی قرضہ ہے جو ادا نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے خاندانی ہے، گھریلو ہے، کوئی بیماری ایسی لگ گئی جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سارے چیک اپ ہو گئے، سارے ڈاکٹر کو دکھا لیے، علاج لے لے کر، دوائیں کھا کھا کر تھک گئے، لیکن ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ ارے میرے دوستو، دواؤں میں تاثیر دینے والا کون؟ مقدموں کا فیصلہ اصل حقیقی طور پر کرنے والا کون؟ کاموں کو بنانے والی ذات کون؟ دنیا کے اندر انسانوں کی ضروریات پوری کرنے والی ذات کون؟ دنیا کے انسانوں کے پاس تو ہم جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، او مسلمانوں آؤ آؤ، آج میں تم کو ایسے رب کائنات سے ملاتا ہوں، آج تمہاری
ایسے رب سے ملاقات کراتا ہوں، اس سے ملاقات کرنے کا تم کو میں مشورہ دیتا ہوں، یہ تم کو میں سجیش کرتا ہوں کہ تم اس رب کے دربار میں آج 2 رکعت پڑھو اور اس اللہ سے کہو کہ اللہ یہ 5 کام ہیں، 10 کام ہیں، انہوں نے مجھے میرا خون پی لیا ہے، میری نیندیں حرام کر دی ہیں، میرے مشکلات نے میرے لیے جینا حرام کر دیا ہے، میرے اللہ تو اپنا فضل فرما اور ان کاموں کے لیے راستے ہموار فرما اور ان کو تو پورا فرما۔ بولو ہو جائیں گے نہیں ہوں گے؟ ارے بولو نا، ضرور ہوں گے۔ کیوں؟ کام تو وہی کرتا ہے، سارے کاموں کا مالک وہ اللہ تعالیٰ رب پروردگار ہے۔ تو میرے عزیزو آج یہ دعا کرو، اللہ سے یہ اللہ کے دربار میں یہ مانگو کہ خدا تعالیٰ بار الہ ہمارے یہ مسائل ہیں، اپنے فضل سے تو ان کو تو حل فرما اور آسان فرما۔ مانگیں گے انشاءاللہ؟ پکا؟ دیکھو آج چاند سے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، بتا دیا میں نے اوپن آپ کو۔ ہاں بیان ختم ہو اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے سب باتیں اللہ سے کر ڈالو، پکا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں معافی مانگیں، دوسرا یہ کہ جو کام ہمارے نہیں ہو رہے ہیں ان کاموں کو اللہ سے کرانے کے لیے آج گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے انشاءاللہ۔ تو معافی مانگ لیے اور اپنے کاموں کے بارے میں اللہ سے دعا کر لیے۔ کچھ اپنی قضا نمازیں وہ پڑھ لو آج کی رات میں، ٹھیک ہے نا؟ انسان ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے تو ان نمازوں کو قضا کر لو، کچھ نمازیں پڑھ ڈالو۔ یہ نیت کرو، مثلا بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی فلانی تاریخ کی فلانی نماز ظہر کی عصر کی میری قضا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، آسان ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ کتنی نمازیں یاد کس کو، نہ ڈیٹ یاد ہے نہ نمازوں کی تعداد یاد ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ نیت کریں کہ اے اللہ میری زندگی کی سب سے پہلی جو نماز قضا ہوئی تھی ظہر کی یا فجر کی، میں اس کو قضا کرتا ہوں، ایسی نیت کریں۔ پھر اس کے بعد والی کی نیت کریں، پھر اس کے بعد والی کی نیت کریں، کچھ فجر کی پڑھیں، کچھ ظہر کی پڑھیں، کچھ عصر کی پڑھیں، کچھ مغرب کی پڑھیں، کچھ عشاء کی کریں۔ ایسا کر کے اپنی قضا نمازوں کا جو بڑی مقدار ہے اس کو کم کریں۔ کیوں؟ نماز کا سوال سب سے پہلے ہونے والا ہے۔ موت کے بعد قبر میں دفن ہو کر سب سے پہلا پرشن، پہلا کوسچن جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اس لیے اس کی تیاری ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اسی کے ساتھ ساتھ، اگر آپ ابھی دیکھو پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو پوری رات جاگنا، دیکھو یہ رات جو ہے نا عبادت کی رات ہے، مسجد میں جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی جاگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اجتماعی طور پر جاگنے کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اجتماعی نماز کوئی عبادت مشروع نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگ اتنے غفلت میں ہیں کہ یہ بیان اور یہ پروگرام اور اس طرح کی چیزیں اس غفلت کو دور کرنے اور کچھ دین کی باتیں آدمی سنے تاکہ اس کا دل آمادہ ہو اور وہ کچھ اللہ سے توبہ طلّہ کر لے ہوئے اور خدا کے دربار میں کچھ اس کا رجوع ہو جائے، اس لیے کچھ باتیں بیان کی جاتی ہے، بیان کر دیتے ہیں، سمجھتے ہو دوستو؟ تو توبہ کر لے ہوئے، قضائے عمری پڑھ لے ہوئے، اللہ کے دربار میں دعائیں مانگ لے ہوئے، ٹھیک ہے، کچھ تلاوت کی توفیق ہو جائے تو وہ کر لیں، ورنہ چپ چاپ سو جائیں۔ اب اپنی رات کو ضائع نہ کریں گے، کیوں؟ اگر عبادت نہیں کریں گے تو یہاں کی وہاں کی ایران کی توران کی بات کریں گے۔ جیسے یہ رات فضیلت والی ہونے کی وجہ سے عبادت میں بہتر ہے، نورانی ہے، یاد رکھو ایسی فضیلت والی رات میں گناہ کرنا بھی خطرناک ہے، پھر اس کا عذاب اور اس کی سزا بھی بڑی ہے، اس لیے اس رات میں گناہوں سے بھی بچنا ہے۔
اور نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے بائک کی چابیاں اپنے بڑوں کو سپرد کر دیں، ورنہ یہ بائکیں پورے شہر میں الگ الگ ایریے میں گھومیں گی، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کچھ ایسا حادثہ ہو جاوے، کوئی ایسی بات ہو جاوے کہ جو ناخوشگواری کا ذریعہ ہوئے، سمجھتے ہو؟ اور اپنے محلے کے علاقوں کو گدھے اور کتوں کو بھی تھوڑا آرام دیں کہ وہ بیچارے کا ایسا نہ سمجھے کہ شب برات ان کی آئی اور ہماری برات انہوں نے نکال لی ہے، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے نا دوستو؟ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ وقت یا تو مسجد میں گزارے یا گھر پر گزارے، بڑوں کی نگرانی میں ان کے ساتھ رہ کر گزارے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا کرنا ہے۔ اب اللہ توفیق دے تو آخری پہر میں اٹھ جاوے، ہے نا، آخری حصے میں رات کے اٹھ جاوے۔ دیکھو ایک دو باتیں اور سناتا ہوں اسی رات کے بارے میں، غور سے سننا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی روزی تلاش کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ ایسا اللہ روزانہ اعلان کرتے ہیں، روزانہ اعلان کرتے ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آج پوری رات یہ اعلان ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے دوستو کوشش کریں کہ یہ تصور کر کے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تو میں کیوں نہ کہوں، اور اللہ سے کچھ باتیں کچھ دعائیں مانگ لیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو تہجد کی نماز پڑھنے میں اللہ توفیق دے، ورنہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں یاد رکھو، آپ نے اگر رات جاگی اور اس میں جو کچھ ہوا عبادت کی یا جو کچھ کر سکے کرے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کی جماعت تم سے چلی گئی، تو یاد رکھو آدھی رات کا ثواب ملے گا۔ اگر پوری رات کا ثواب چاہتے ہو تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو۔ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھنے کی برکت سے پوری رات میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ لکھ دیں گے۔ کیسا مہربان ہے رب نا؟ ارے سمجھے یار، یہ بھی کتنا اچھا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، سو بھی جانا ہے اور ثواب پوری رات کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف آج کی رات کے لیے نہیں، یہ 12 مہینے اور 32 گھڑی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں روزانہ عشاء کی نماز آپ جماعت سے پڑھو گے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو گے، پوری رات کا ثواب ملتا ہے جماعت۔ اس لیے میرے دوستو نمازوں کو جو اللہ نے فرض کی اپنے اوپر لازم کرو، گھروں میں نماز کا اہتمام عورتوں سے بھی کرواؤ، ان کو جا کر یہ باتیں سناؤ، سمجھاؤ، ان کو بھی بولو، ان کا بھی حق ہے، وہ بھی کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہو گئی بات اتنی؟ ایک چیز اور جس کا تعلق کل کے روزے سے ہے نا، کل کا روزہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے، رکھ سکتے ہیں، مستحب عمل ہے۔ کیسا ہے؟ مستحب عمل ہے، ثواب ملے گا، اچھا ہے، رکھنا چاہیے۔ رمضان کے لیے تیاری بھی ہو جائے گی، ایک ریہرسل ہو جائے گا، چیک اپ ہو جائے گا، باڈی مائنڈ اس کے لیے پریپیئر ہو جائیں گے، ہاں ہے نا، تیار ہو جائے گا۔ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، سمجھتے ہیں؟ روزہ رکھنا چاہیے، نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہوگا، رکھیں گے ثواب بہت ملے گا۔ آقا دو جہاں فخر رسول سرور کائنات آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جتنا روزہ دوسرے مہینوں میں رکھتے تھے اس سے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔
اور آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے تو میں اگر 2 4 6 8 10 نہیں، میں صرف 1 2 ہی روزے رکھ پاؤں تو بھی کوئی حرج نہیں، تو ہمیں اس عمل کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 گنا مشابہت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے کل کا روزہ رکھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میرے دوستوں رکھیں گے نا روزہ؟ ہاں، اس سے ہمارے لیے قلب میں، دل میں نور اترے گا، نور، برکتیں آئیں گی، ہے نا۔ روزہ جو ہے نا بہت خالص اللہ کے لیے عبادت ہے، خالص اللہ کے لیے، یعنی اونلی فار اللہ۔ روزہ جو ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نماز پڑھنے جاتے ہو، ماں باپ کو کہتے ہو کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے کہ تم نماز پڑھنے گئے ہو، محلے والے تم کو نماز پڑھنے کی وجہ سے نمازی ہیں کہنے لگتے ہیں، تم حج کرنے جاتے ہو تو لوگ تم کو حاجی صاحب کہنے لگتے ہیں، حج کرنے کی وجہ سے حاجی صاحب کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کی وجہ سے نمازی صاحب کہنے لگتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ روزہ صاحب ہے، کہتا ہے کوئی؟ اور یہاں پر تو دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جی چھوٹوں کو پتہ ہے، بڑوں کو پتہ ہو رہا ہے، عزیزوں اور رشتہ داروں کو پتہ ہو رہا ہے، محلے والوں کو، ملنے والوں کو پتہ ہو رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو، غور سے سننا، جب تم روزہ رکھتے ہو، کمرے میں اکیلے ہو، تنہا ہو، کمرہ بند ہے، کوئی نہیں ہے، پانی وہاں رکھا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، بتاؤ آپ کو وہاں اگر کچھ کھا لے ہوئے، پی لے ہوئے تو کوئی دیکھنے والا ہے؟ بولو نا۔ آدمی تنہا جب ہو، آدمی جب روزہ رکھے اور اس کے بعد وہ تنہائی کا کوئی موقع ڈھونڈ لے اور یہ سمجھے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو وہ کھاتا ہے، پیتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اندر سے آواز آتی ہے کہ میں، اگرچہ میرے کو دیکھنے والا کوئی موجود نہیں، لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس خدا کے دیکھنے کی وجہ سے یہ بندہ پانی کا گلاس نہیں ہاتھ لگاتا، کھانے کی چیز کو منہ میں نہیں ڈالتا۔ اللہ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ ساری عبادتوں کے ثواب کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں۔ نماز کا ثواب فرشتے دیں گے، حج کا ثواب فرشتے دیں گے، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے دیں گے، صدقہ اور خیرات کا ثواب فرشتے دیں گے۔ لیکن جب روزے کا نمبر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں فرشتے نہیں، اس کا ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ثواب دوں گا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ میں خود اس بندے کو روزے کے بدلے میں مل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کے معدے میں سے ایک بدبو آنے لگتی ہے جو انسان کو خود بھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھوک کی وجہ سے اس کے معدے میں سے اٹھنے والی یہ بو ہے، یہ میرے نزدیک مشک
مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی اور اعلیٰ ہے. سمجھتے ہو دوستو؟ یہ روزے دار کا مقام ہے. ہاں چھوٹی بات نہیں ہے. اور تو اور اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے جنت میں رکھا ہے. صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے. ریان نام کا دروازہ ہے. قیامت کے دن سب بندے انسان سب جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ روزے دار کون ہے، کھڑے ہو جاؤ. وہاں چیٹ نہیں چلے گی، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں دادا گیری نہیں چلے گی، وہاں قربت نہیں چلے گی، وہاں پر ڈنڈی مارنا کام نہیں آئے گا. جو سچ ہوگا، جو حق ہوگا، جو روزے دار رکھا ہوا ہوگا، وہی آدمی کھڑا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ یہ جو دروازہ ریان نام کا ہے، اس کے اندر سارے روزے دار داخل ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے جب روزے دار جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. روزے دار کے علاوہ ایک کی بھی وہاں سے انٹری پھر نہیں ہو سکے گی. اللہ اکبر. سمجھے میرے دوستو؟ بہت عظیم الشان عبادت ہے روزہ. روزہ رب اور بندے کے بیچ کا کنیکشن ہے. اس میں دکھاوا نہیں ہے. دکھاوا نہیں ہے، بالکل دکھاوا نہیں ہے. اس میں دکھاوا ہے ہی نہیں. ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا کنیکشن. حج کرنے جائیں گے تو لوگ پھول ہار لے کے آئیں گے. جی حاجی صاحب کہیں گے. دعوتیں کھائیں گے، دعوتیں دیں گے. پہلے دعوتیں ہوں گی، آ کر دعوت ہوں گی، زندگی بھر حاجی صاحب کہیں گے. ادھر ایسا کچھ نہیں ہے. ادھر چپ چاپ شانت ہے، کچھ نہیں. کہا میرے لیے ہے نا، میں مل جاتا ہوں. اس لیے روزہ عظیم الشان عبادت ہے. بہت فضائل ہے روزے کے. بڑی زبردست عبادت ہے روزہ. اس لیے روزہ ضرور رکھنا چاہیے. روزہ رکھیں گے شعبان کا بھی، اور انشاءاللہ پورے 30 دن کے رمضان کے بھی روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہم سبوں کو اپنی زندگیوں میں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اعمال کو اللہ سدھار دے، ہماری نیکیوں کو اللہ قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، ہماری زندگی کے رخ کو اللہ تعالیٰ ٹھیک اور درست کر دے. بہت محتاج ہیں اللہ. ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں. اللہ ہم کمزور ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نہیں جم پاتے ہیں، نہیں بیٹھ پاتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے آپ توفیق دے دو، محروم مت کرنا ہے نا دوستو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہم سبوں کو تمام کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور پیارا بندہ بنا دے. دوستو دین کو سیکھو. ہاں دین کو سیکھو. دین علماء سے سیکھو. دین علماء سے سیکھو. اپنے گھر کے بچوں کو علم دین سکھاؤ. ہاں گھر کے بچوں کو علم دین سکھاؤ. مکتب میں پابندی سے بھیجو. چھوٹے بچوں کو مکتب میں بھیجو، بچیوں کو مکتب میں بھیجو، ہے نا. آپ بڑے ہو گئے، آپ کو قرآن نہیں آتا ہے، رمضان آ رہا ہے، ارادہ کرو گے قرآن سے ہی کریں گے. امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، محلے کے علماء سے، آپ کے ربط میں جہاں کام کرتے ہیں وہاں کوئی عالم ہو، دوپہر میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس کے لیے بھی نکالو. بہت اچھا موقع ہے. قرآن سے جڑو، دین سے جڑو، علم حاصل کرو، علماء سے ربط پیدا کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہم سبوں کو خوب دین سیکھنے، علماء کی عزت کرنے، علماء سے ربط رکھنے، ان کی مجلسوں میں شرکت کرنے، ان سے مسائل معلوم کرنے اور اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے عزیزو، خاص طور سے چونکہ آج کی رات دعا کی بھی رات ہے، تو انشاءاللہ کچھ دعا بھی ہم لوگ کر لیں گے تاکہ ہم اللہ کے دربار میں کچھ عرض و نیاز کر لیں گے، اپنی بات رکھ لیں گے. تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہم جب مانگیں گے
تو اللہ مہربان ہے، عطا کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں، بہت دینے والے ہیں، ضرور انشاءاللہ ہم کو عطا کریں گے، محروم نہیں کریں گے، جبکہ آج کی رات تو ویسے ہی مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کہی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ لائٹیں تھوڑی کم کر دو، اگر تھوڑی لائٹ کم کر دو تاکہ یکسوئی دل جمے رہے۔ اللہ سے جب بھی مانگے پورے دھیان سے مانگے، توجہ سے مانگے۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جو دعائیں پورے دھیان اور توجہ سے مانگی جاتی ہیں، سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جو پورے دھیان اور توجہ سے مانگی جاتی ہیں، اس لیے پورے دھیان اور توجہ سے اللہ کے دربار میں ہم رجوع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، ہے نا، اپنے دھیان کو اللہ کی طرف لگائیں، اللہ کے بارے میں سوچیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بخشش والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اپنے گناہوں کو سوچیں کہ میرے گناہ کتنے زیادہ ہیں، میرا رب پھر بھی مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میری زندگی کے سانس وہ رب چلاتا ہے، اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی میرے رب نے مجھے محروم نہیں کیا، ایک دن بھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی سڑک پر ایسا تنہا نہیں چھوڑ دیا، راستے چلتے میرے اللہ نے مجھے کبھی نہیں گرایا۔ ایسا سوچیں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں اور پوری توجہ اور دل سے اللہ کے دربار میں ہم سب رجوع کریں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ پیارے اللہ، ہمارے مالک مولا، ہمیں پیدا کرنے والے میرے رب مولا، ہماری سانس آپ جاری رکھتے ہیں، ہماری رگوں میں خون آپ دوڑاتے ہیں، ہماری نگاہوں میں دیکھنے کی آنکھوں میں طاقت آپ نے دی ہے، ہمارا دماغ میں خون آپ دوڑاتے ہیں میرے اللہ، ہماری انگلیاں صحیح سالم آپ کے حکم سے اور فضل سے کام کرتی ہے، ہماری زبانیں آپ کے حکم سے بولتی ہے مولا، آپ کے حکم سے پاؤں چلتے ہیں میرے اللہ۔ میرے اللہ، آپ کا کتنا کرم ہے، میں نافرمانی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، آپ کے حکموں کو توڑتا ہوں، نمازیں چھوڑتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، دن اور رات میں گناہ کرتا ہوں، جان کر اور انجان میں گناہ کر بیٹھتا ہوں مولا، چھوٹے گناہ کر لیتا ہوں، بڑے گناہ کر لیتا ہوں، آپ کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے مولا، پھر بھی آپ عطا کرتے ہیں، پھر بھی آپ روز کھلاتے ہیں، روز جلاتے ہیں، سویا جاتا ہوں تو پھر اٹھا دیتے ہیں۔ اے اللہ، چھت میرے آسمان کی آپ سنبھال کر رکھتے ہیں، میرے گھر کی چھت مجھ پر نہیں گرا دیتے، میں جس زمین پر چلتا ہوں آپ اس کو نہیں دھسا دیتے۔ اللہ، آپ کتنے مہربان ہیں، کتنی بخشش والے ہیں، کتنے عطا والے ہیں۔ اللہ، میں لقمہ کھاتا ہوں میرا پیٹ بھر دیتے ہیں، پانی کا گھونٹ پیتا ہوں میری پیاس آپ بجھا دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں بیٹھا رہتا ہوں آپ سانس میری چلاتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، میں سو جاتا ہوں نیند میں بھی آپ میری سانس چلاتے ہیں۔ مولا، آپ کتنے مہربان ہیں، مولا آپ کتنے مہربان ہیں۔
مولا میں بہت گنہگار ہوں، ہم بہت گنہگار ہیں، مولا معاف کر دیجئے، پیارے اللہ آج معاف کر دیجئے، پیارے اللہ آج معاف کر دیجئے، اللہ بخشش کی رات ہے، معاف کر دیجئے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو آج معاف کر دیجئے، اللہ آج تو معاف کر دیجئے، اللہ آج تو معاف کر دیجئے، اللہ آج تو بخش دیجئے، اللہ آج تو ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ آج کی رات اگر بخشش نہیں ہے تو کب موقع آئے گا؟ اللہ ہم بھکاری ہیں، آپ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مبارک رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آج معاف کر دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، گناہوں سے ہمیں پاک صاف کر دیجئے، اللہ رمضان آنے والا ہے، اللہ اس کی قدر کی توفیق دے دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ آپ معاف کر دیجئے، اے اللہ پیارے اللہ بہت اچھے ہیں، پیارے اللہ بہت میٹھے ہیں، آپ سے مانگنے میں بہت مزہ آتا ہے، اللہ آپ مانگنے کی توفیق دیتے ہیں، دن میں دیتے ہیں، رات میں دیتے ہیں، تنہائی میں دیتے ہیں، اللہ مجمع میں دیتے ہیں، اللہ آپ سے مانگنے کی آپ توفیق دیتے ہیں، اللہ یہ توفیق دیتے رہیے گا، اللہ اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق دیتے رہیے گا، اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے گا، اللہ عطا کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے رشتہ داروں کے، ملنے جلنے والوں کے، ساتھیوں کے، دوستوں کے، اللہ بچوں کے، بیوی کے، سب کے گناہوں کو اپنے فضل سے آپ معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، 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 اپنا خاص بندہ بنا لیجئے، اللہ اپنی نظر رحمت ہم پر کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنا خاص بندہ بنا لیجئے، اللہ نیکی کرنے کا موقع عطا فرما دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ آپ کو راضی کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جو علم آپ نے دیا ہے اس پر عمل کی آپ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ بہت مہربان ہیں، ساری چیزوں کے خزانے آپ کے پاس ہیں، اے اللہ کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ کام ہیں، کچھ اٹکے ہوئے امور ہیں، اللہ انہوں نے ہم کو بے چین کر رکھا ہے، اللہ پریشان کر رکھا ہے، اللہ کچھ کام اٹک گئے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، رک گئے ہیں، اللہ آپ کا حکم کن جب تک نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا ہے، مولا آج آپ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مولا ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، جھولی پھیلا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کر دو نا، پھر اللہ آپ کر دو نا، ان کاموں کو آپ کر دیجئے نا، آسان کر دیجئے نا، اللہ ان میں کن کا حکم دے دیجئے نا، اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار دے دو نا، اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار دے دو نا، اللہ جو قرضوں میں ہے اللہ ان کے قرضوں سے آزادی دے دو نا، اللہ سالوں سال بیت گئے قرضے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، اللہ ان قرضوں کو آپ ہٹا دیجئے، ادا کر دیجئے، اسباب و وسائل پیدا کر دیجئے، راستے ہموار کر دیجئے، اس کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے اس کو کامیاب کر دیجئے، اللہ منتج کر دیجئے، اللہ خوب آسان کر دیجئے، اللہ خوب آسان کر دیجئے، اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، اللہ حلال پاکیزہ وسعت والی برکت والی عافیت والی روزی عطا فرما دیجئے، اللہ حلال پاکیزہ وسعت والی برکت والی عافیت والی آسانی والی روزی عطا فرما دیجئے، اللہ حلال پاکیزہ طیب وسعت والی برکت والی عافیت والی آسانی والی روزی عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ زندگی میں خیرات برکات بلائیاں مقدر فرما دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عطا فرما دیجئے، اللہ مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کامل عطا فرما دیجئے، اللہ ان کے رشتہ دار ہم سب کے رشتہ دار ملنے جلنے والے ساتھی ماں باپ بہن بھائی
تعلق والے جو کوئی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے، اللہ ان سب کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے، اللہ ان سب کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے، اللہ عافیت عطا فرما دیجئے، آسانی پیدا فرما دیجئے، اللہ خیر برکت بھلائی مقدر فرما دیجئے، اللہ عافیت اور سکون اور اطمینان اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، اللہ جو بے جوڑا ہیں اللہ جن کے نکاح اب تک نہیں ہوئے، جو بہن بیٹیاں جو بچے بچیاں بے نکاح ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، اللہ ان کے لیے نکاح کے بہتر انتظامات پیدا فرما دیجئے، اللہ ان کے نکاحوں میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے، جو رکاوٹیں اس کو آپ دور فرما دیجئے، اللہ جو رکاوٹیں اس کو اپنے فضل سے آپ دور فرما دیجئے، اللہ جو رکاوٹیں ان کو دور فرما دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں مقدموں میں جھوٹے مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں اللہ، جو اور پریشانیوں میں ہیں جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان سب کو رہائی کے اور اس سے چھٹکارے کی شکل صورتیں اپنے فضل سے پیدا فرما دیجئے۔ اللہ بہت مہربان ہیں، بڑے عطا والے ہیں، بڑی بخشش والے ہیں، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، اللہ وہ خزانے آپ کے یہاں ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، ان خزانوں کی ہم فقیروں اور محتاجوں کو ضرورت ہے، اللہ آپ اس کو نازل کر دو نا، اللہ پیارے اللہ آپ اتار دو نا، پیارے اللہ ہم فقیروں محتاج اور ضرورت مندوں کا کام آ جائے گا، کام ہو جائے گا، اللہ آپ کام کر دو نا، آسان کر دو نا، مدد کر دو نا، اللہ خیرات بھلائیاں ہماری زندگی میں پیدا فرما دو نا، اللہ آسانیاں دے دو نا، اللہ بہت گناہ والی زندگی گزری ہے، اللہ سب معاف کر دو نا، اللہ سب معاف کر دو نا، آج کی رات بخشش والی ہے، اے مولا ہماری موت کب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں مولا، زندگی کی شام کب ہو جائے کوئی معلوم نہیں ہے مولا، اے مولا معاف کر دو نا، مولا معاف کر دو نا، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دو نا، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دو نا، اللہ جو حقوق ہمارے ذمے ہیں اللہ ہم ان کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اس سے فارغ و سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، موت سے پہلے اس کے لیے سارے اسباب و وسائل پیدا کر دو نا، اللہ آسان کر دو نا، مدد کر دو نا، اللہ مدد کر دو نا، پیارے اللہ مدد کر دو نا، پیارے اللہ مدد اتار دو نا، پیارے اللہ آسان کر دو نا، پیارے اللہ سب کا سب کام بنا دو نا، اللہ آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ ہم فقیروں کا کام ہو جائے گا، اللہ کوئی کاروبار سے وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مقدمے اور کیس کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آپسی دشمنی اور چپکلش کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، اور اے اللہ سب تو آپ کرنے والے ہیں، سب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کا کنٹرول تو آپ کے ہاتھ میں ہے، مولا آ گئے ہیں آپ کے دربار میں، اللہ آ گئے ہیں آج آپ سے مانگنے کے لیے، مولا آج تو بس کر لو نا، مولا آج تو بس کر لو نا، آج تو ادا کر دو نا، آج تو پورا کر دو نا، آج تو آسان کر دو نا، اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، اللہ آپ راضی ہو جاؤ نا، آپ ناراض مت ہونا، اللہ آپ ہم سے دور، ہم اپنے آپ سے آپ ہمیں دور نہ کریے گا، اللہ نمازوں سے اللہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دو نا، روزہ رکھنے کی توفیق دے دو نا، اللہ ہمیں نیک و صالح بنا دیجئے، ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا دیجئے، اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے دیجئے، اللہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اسباب و وسائل ادا کر دیجئے، اللہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ امت کے حالات بہت سنگین ہیں، اللہ تیرے نبی کی امت کو لوگ ستا رہے ہیں، اللہ تیرے نبی کا دل چھلنی ہو رہا ہے، اللہ ہر جگہ دھتکارے جا رہے ہیں، ٹھکرائے جا رہے ہیں،
ہر طرف ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں اللہ، کاٹے جا رہے ہیں، آپ کا نام لینے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کی زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں، گھر توڑے جا رہے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، تیری مدد کہاں ہے؟ اتار دو نا اللہ، امت محمدیہ پر رحم کر دو نا اللہ، امت محمدیہ پر رحم کر دو نا اللہ، تیرے نبی کی پیاری امت اس وقت بہت پریشان ہے، رحم کر دو نا اللہ، رحم کر دو نا پیارے اللہ، رحم کر دو نا پیارے اللہ، رحم کر دو نا پیارے اللہ، بھیک مانگتے رحم کر دو نا، امت کو عزت اور سربلندی اے اللہ ترقی کے راہوں پر گامزن کر دو نا اے اللہ، ہمارے اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق آپ دے دو نا، آسان کر دو نا اے اللہ، ہم میں سے جن کے والدین یا کوئی ایک انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دو نا، جو موجود ہیں ان کی عمر میں برکت دے دو نا، ان کی خدمت کرنے کے لیے عافیت کے ساتھ اے اللہ موقع عطا کر دو نا، آسان کر دو نا مولا، صحت دے دو نا اے اللہ، ہم میں سے جو دوست ساتھی بیمار ہیں، ان کو شوگر ہے، پریشر ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے، اور دوسری ہاتھ پاؤں دل دماغ کی جو بیماریاں ہیں اے اللہ، اور خطرناک جو بیماریاں ہیں اے اللہ، سب بیماریوں کو آپ ٹھیک کر دو نا، ایک حکم کن سے سب کو شفا دے دو نا اے اللہ، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ آپ شفا دیتے ہیں، شفا دے دو نا اے اللہ، آج بھکاری آ گئے ہیں، ہم بھکاری ہیں، آپ کے دربار کے بھکاری ہیں مولا، آ گئے ہیں، آپ معاف کر دو نا اے اللہ، آپ دے دو نا، آسان کر دو نا مولا، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حلال پاکیزہ روزگار دے دیجئے اے اللہ، ان کو اچھا روزگار دیجئے اے اللہ، برکت والی روزی دیجئے اے اللہ، جو بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا نکاح کرا دیجئے، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی ایمان میں طاقت اور قوت، اور اے اللہ ان کے اعمال میں صحت اور ان کی زندگی میں برکت اپنے فضل سے دے دو نا، ان کو بہترین تربیت فرماؤ نا اے اللہ، بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو نا اے اللہ، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو نا اے اللہ، آپ بہت اچھے ہیں، بہت میٹھے ہیں، آپ سے مانگنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اے اللہ، آپ سے مانگتے رہے دل کرتا ہے رات بھر مانگتے رہے اے اللہ، ہم کمزور ہیں، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں واللہ، کمزور ہے، سچی میں بہت کمزور ہے اے اللہ، ہم بولتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں اللہ تھک جاتے ہیں اے اللہ، آپ بہت کریم ہیں، آپ دیتے دیتے نہیں تھکتے، بن مانگے آپ دیتے آئے اے اللہ، دے دو نا پیارے اللہ، دے دو نا او پیارے اللہ، دے دو نا او اللہ، سن لو نا، آپ سنتے ہو نا اللہ، دیکھو آئے نا آپ کے دربار میں اللہ، دے دو نا پیارے اللہ، آپ دے دو نا اللہ، آسان کر دو نا پیارے اللہ، رحم کر دو نا، ہماری زندگی پر آپ رحم کر دو نا اللہ، آج زندگی کا رخ بدل دو نا اللہ، آپ اپنا آج پیارا بندہ بنا لو نا اللہ، آج کی رات آپ معاف کر دو نا اللہ، آسان کر دو نا، مدد کر دو نا اللہ، بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ، آج دے دو نا اللہ، آج دے دو نا اللہ، آج آسان کر دو نا اللہ، آج مدد کر دو نا اللہ، اپنا پیارا بندہ بنا لو نا اللہ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دو نا اللہ، ہم روز نیکی کی نیت کرتے ہیں، روز نمازوں کی نیت کرتے ہیں، اچھا بننے کی روز نیت کرتے ہیں اللہ، آپ ہمت دے دو نا، توفیق دے دو نا، آپ آسان کر دو نا اللہ، آپ کی طرف آنا آسان کر دو نا اللہ، آپ ہمیں اپنی طرف عافیت سے بلا لو نا اللہ، اپنے آپ سے دور نہ کیجیے گا اللہ، آسان کر دو نا اللہ، ہمارے جو اساتذہ انتقال کر گئے اللہ، ان کی مغفرت فرما دو نا اللہ، ہمارے جو بڑے ہیں انتقال کر کے ان کی مغفرت فرما دو نا اللہ، ہمارے جو شاگرد ہیں انتقال کر کے ان کی مغفرت فرما دو نا اللہ، جو موجود ہیں اساتذہ میں سے بڑوں میں سے اللہ، ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ آپ برکت دے دو نا اللہ، ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم فرمائے نا اللہ، ہمارے شاگردوں کی عمروں میں برکت دے دیجئے اللہ، ان کے کاموں میں آپ برکت دے دیجئے اللہ، ان کے کاموں کو آپ دور دیر تک اللہ قبول اور منظور فرمائیے اللہ،
اللہ جو دینی کام ہیں اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، نہیں ہو پا رہے ہیں، ہل نہیں رہے ہیں، اللہ ان کو آسان کر دو نا، اسباب و وسائل عطا کر دو نا۔ اللہ برسوں ہو گئے مانگ رہے ہیں آپ سے، اللہ آسان کر دو نا، اللہ مدد کر دو نا۔ جو کوشش ہو رہی ہے، جو محنت اس کے لیے ہو رہی ہے، اللہ اس میں آپ کامیابی دے دو نا۔ اللہ آج کی رات میں فیصلہ لکھ دو نا، اللہ آج کی رات میں آسانیاں لکھ دو نا۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، آپ کتنے مہربان ہیں۔ چڑیوں کو گھونسلہ اپنا خود کا دیتے ہیں، رات کو چڑیا آتی ہے، خود کے گھونسلے میں اپنی رات گزارتی ہے۔ اے اللہ، شیر اپنی کچھار میں زندگی بسر کرتا ہے، گھوڑے کا اپنا خود کا استبل ہوتا ہے، اس میں اس کو رات گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ، یہاں مجمع میں کتنے ایسے دوست اور ساتھی ہوں گے جن کے اپنے مکان نہیں ہوں گے۔ اے اللہ، وہ کرایوں کے مکان میں زندگیاں گزار کر بوڑھے ہو گئے ہوں گے، ان کے بچے جوان ہو رہے ہوں گے، کچھ کے گھر چھوٹے اور تنگ ہوئے ہوں گے۔ پیارے اللہ، آپ کی اتنی بڑی زمین ہے، ہم میں سے ہر ایک جس کا خود کا گھر نہیں ہے، اللہ سب کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آج تو آپ فیصلہ کر دیجئے، سب کو ذاتی مکان دے دیجئے۔ اللہ، جن کے گھر چھوٹے ہیں، اے اللہ ان کو آپ کشادہ اور بڑے مکان دے دیجئے۔ اے اللہ، جن کے کاروبار تنزلی کی طرف، خسارے اور نقصان کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو پروفٹ اور کامیاب کی طرف لے جائیے۔ ایسے اسباب و وسائل فرمائیے کہ ان کے کاروبار میں ترقی ہو، ایسی شکل صورت عافیت سے پیدا فرما دیجیے۔ ان کے ذہن کو ایسی صلاحیت دیجیے، ان کے بچوں کو ایسی صلاحیت دیجیے۔ اللہ، ان کے کاروبار میں ایسی برکت دیجیے کہ سب کام عافیت کے ساتھ آسان ہو جائیں۔ مولا، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سچ میں آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ مولا، آپ کا نام لیتے آئے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ اللہ، آپ کے دین کے لیے ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے آئے ہیں، آپ کی توفیق سے آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ، دینی کام میں لگائے رکھنا، محروم مت کرنا۔ اللہ، صحت عافیت تندرستی کے ساتھ لگائے رکھنا۔ اللہ، بزرگوں کی توجہات ملتی رہے، اللہ کاموں میں مقبولیت ملتی رہے، عافیت کے ساتھ سارے کام ہوتے رہے، سرے بری کرتے رہنا۔ اللہ، لے کر چلنا، اللہ دکھاتے رہنا، اللہ راستے دکھاتے رہنا۔ اللہ، محروم مت کرنا، پیارے اللہ محروم مت کرنا، پیارے اللہ محروم مت کرنا، پیارے اللہ آسان کر دینا۔ مولا، آپ بہت اچھے ہیں، بن مانگے سب کچھ دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو کمزور ہیں، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں۔ مولا، بہت چیزیں ایسی ہیں، ابھی ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ سے مانگنا ہے مولا، لیکن ہم کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں، بن مانگے اپنے فضل سے دے دو نا۔ اللہ، مجمع میں لوگ موجود ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ اے اللہ، سب کی کچھ تمنائیں، نیک ارادے ہیں، کچھ کام اٹکے ہوئے ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، سب کے دل کے بھید آپ جانتے ہیں مولا۔ میں کس کا نام لوں اور کس کے لیے دعا کروں؟ مولا، میں تو کمزور ہوں، میں کیا دعا کر سکتا ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ مولا، میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں، مولا آپ کے دربار میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو کام ہے، جو اٹکا ہوا ہے، جو مشکلات ہے، اللہ اس کے دل کے حال تجھے معلوم ہے، اس کے لیے تو آسان کر دینا۔ پیارے اللہ، آسان کر دو لا، اللہ آسان کر دو لا۔ اللہ، مدد کر دو نا، اللہ رحم کر دو نا، اللہ اپنے سے دور مت کرنا۔ پیارے اللہ، یاد رکھو، ہم آپ سے کہتے ہیں اپنے سے دور مت کرنا۔ پیارے اللہ، اپنا قریبی بندہ بنا لو نا۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ سارے اسباب و وسائل پیدا کر دو نا۔ اللہ، عبادت کی توفیق عطا کر دو نا۔ اللہ، جو کام ہیں، جو چیزیں ہیں، جو ضروری ہیں، اللہ ان کے لیے وسائل اسباب کی ضرورت ہے، اللہ پیدا کر دو نا۔ اچھے اسباب، اچھے احباب، اچھے دوست، اچھے ساتھی، معین مددگار اپنے فضل سے عطا کر دو نا۔ اللہ، بہت کچھ آپ سے مانگنا ہے، اللہ بار بار دل کرتا ہے آپ سے مانگتے رہیں، اللہ کمزور ہیں، معاف کر دو نا، بن مانگے دے دو نا۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل کرم سے
اے اللہ اپنی رحمت سے، محض اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی بخشش اور عطا سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل کرم سے حضور پاک صاحب صدقے طفیل میں آپ قبول کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔